ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا؟ کیا دنیا کے تمام بندر اسی نسل میں سے ہیں؟ یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور پھر یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے، یعنی اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دے دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو اس طرح ورگلایا اور یہ طریقہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ناظرین، ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوگی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی کام سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جان کر خاموش تھے، مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ ناظرین، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں، یعنی تمام لوگ جنہوں نے شکار کیا تھا وہ بندر بن گئے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو تھونکتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اور اس درمیان میں یہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا، یعنی انہیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔
ناظرین اکرام، یہ مفصل واقعہ سورہ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں بڑھ کر اللہ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام بہت برا ہے اور کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہانوں میں ذلیل خوار بھی ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اصحاب الہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں جو بندر کی شکل میں بن گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہی وہ ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے، یعنی یہ وہ نسل نہیں ہے، بندر اور خنزیر پہلے سے ہی موجود ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی عزت و تکریم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے دوست اور رشتہ دار بھی ہماری اس اسلامک ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا اور اپنے پیارے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔